وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد محترم سامعین کرام، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو ایک مسلمان سے صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ایک سنت ابراہیمی ہے اور ہماری شریعت میں سنت موقدہ ہے، تاکیدی سنت ہے۔ جس کے پاس مال ہے، پیسہ روپیہ ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو لازمی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے مصلی کی طرف یعنی ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اور یہ دین اسلام کا شعار ہے، بڑا مقام اور بڑی فضیلت حاصل ہے دین اسلام میں۔ اس قربانی کو قربانی کرنی چاہیے، لیکن کیا قربانی کا ہی یعنی جانوروں کی قربانی کا ہی مطالبہ ہے ہم سے، یا دین اسلام ایک ایک چیز میں ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے؟ جب ہم پورے اسلام کو دیکھتے ہیں تو پورے کا پورا اسلام اپنے ایک ایک رکن کے اندر ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، قربانی کا مطالبہ نہیں بلکہ قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر دین اسلام کو غور سے دیکھا جائے تو دین اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کے اوپر دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ 5 ارکان ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر ہے۔ مختصر اختصار کے ساتھ ہم ان 5 ارکان کو دیکھیں گے کہ کیا ان 5 ارکان کے اندر ہم سے کس انداز کی قربانیاں مانگی گئی ہیں۔ دین اسلام کون کون سی قربانی کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے؟ کیا ایک مسلمان کا یہی فریضہ ہے کہ وہ 1 سال کے بعد جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلا کے پورا سال قربانیوں سے دستبردار ہو جائے؟ یا دین اسلام آئے روز ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے جن سے ہم اندھے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ اگر ہم نے وہ قربانیاں نہ دی دین اسلام کے لیے تو ہمارے یہ جانور ذبح کرنا، خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم نے دین اسلام کے ان مطالبوں کو پورا نہ کیا تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دین اسلام کی سب سے پہلی بنیاد اور سب سے بڑی بنیاد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کیا یہ کلمہ ہم سے قربانیوں کا مطالبہ نہیں کرتا؟ یہ کلمہ جس شخص نے پڑھا ہے، آپ تاریخ کو دیکھ لیں، تاریخ اسلام کو دیکھ لیں کہ جس شخص نے بھی بنیادی طور پر یہ کلمہ پڑھا ہے، یعنی پہلے وہ کافر تھا، اب کلمہ
बड़ी कुर्बानियां पेश करके इस कलमे को अपनी जुबान से जारी किया, वगरना लोग तो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन वो जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, वो जहन्नम के अंदर जा रहा है। क्यों? इस कलमे के लिए उसने कुर्बानियां नहीं दी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, इस कलमे के लिए उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ठिकाना जहन्नम रखा है। अगर इस कलमे के लिए हम कुर्बानियां नहीं देंगे, और आप तारीख को देखें कि किस तरह इस कलमे के लिए तारीख कुर्बानियों पे कुर्बानियां देती आ रही है और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। 1,24,000 पैगंबर, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है कि जिसने इलाही कलिमतुल्लाह के लिए कुर्बानियां पेश न की हो। यानी नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा, मूसा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया हैं, आप एक एक की सीरत को उठाइए, एक एक नबी ने बेशुमार कुर्बानियां पेश की हैं इस कलमे के लिए। तो ये कलमा हमसे कुर्बानियों का मुतालबा करता है, सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नहीं, बल्कि जाती तौर पर इंसान से कुर्बानियों का मुतालबा करता है कि तूने इसके लिए कुर्बानियां पेश कर दी। नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियां पेश की? 950 साल तक कुर्बानियां पेश करते हैं, हत्ता के तंग आकर उन बेईमानों से जिन्होंने उनकी मुखालफतें की और कदम कदम के ऊपर उनको तकलीफें दी, उनसे तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ करता है कि या अल्लाह इन काफिरों को जमीन के ऊपर न छोड़ना, एक शख्स भी न छोड़ना, ये तेरे उन लोगों को, उन बंदों को गुमराह करके रख देंगे जो कलमे के लिए कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, उनको भी ये गुमराह करके रख देंगे। और फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी आप देख लें, इसी कलमे के लिए कुर्बानियां हैं। नमरूद से क्यों लड़ रहे हैं, आग के अंदर क्यों जा रहे हैं, कौन उनको क्यों मार रही है, अपने बाप ने उनको घर से क्यों निकाला, रजम करने की धमकियां क्यों दी जा रही है, सिर्फ इस एक कलमे के लिए। वो यही कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसके बाद हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए उनको बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, घर बार छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चे छोड़ने पड़े, यानी ऐसी ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ी कि हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह की कुर्बानियां इस कलमे के लिए उन्होंने। और फिर आप सारे अंबिया की जिंदगी एक एक करके देखें, बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन ने कत्ल करने का इरादा किया, तो उनकी कौम का एक आदमी कि जिसने इस्लाम को, दीन को, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को अपने दिल के अंदर छुपाया हुआ था, इजहार नहीं किया था, उसने खड़े होकर फिरौन के सामने ये बात की थी, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, क्या तुम उस आदमी को कत्ल कर रहे हो, उस आदमी को तुम मार रहे हो, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, जो ये बात कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह, ये है इलाही कलिमतुल्लाह। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां पेश की, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कलमे की तबलीग की, इस कलमे का आगाज किया, तो उस वक्त क्या हुआ, काफिरों ने, अबू जहल एंड कंपनी ने बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ तोड़ डाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते, कत्ल करने तक के इरादे कर लिए। और जब एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह के अंदर अज़ियतें दे रहे थे, उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान, उनकी इज्जत और अज़मत के ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हे तन्हा खड़े होकर उन्होंने भी यही ऐलान किया था, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। वो ज़ालिमों, तो उसको कत्ल करने के इरादे कर रहे हो कि जो ये बात कहता है कि रब्बी अल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मेरा अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं है, जिनको तुमने महबूब बनाया हुआ है, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक सिर्फ एक अल्लाह से है। इस कलमे के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल न करने के प्रोग्राम बनाए गए। तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की इस बात से क्या पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कुर्बानियां इसी वजह से थी कि वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए सहाबाए किराम ने सारी जिंदगी कुर्बानियां पेश की। एक एक सहाबी का आप वाकया पढ़े, एक एक सहाबी की सीरत को पढ़े, आपको पता चलेगा सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला के वाकया किस इंसान से छुपा ढका है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को उमैया क्यों मारता था, क्यों उनको तपती हुई रेत के ऊपर लटाकर ऊपर भारी भरकम पत्थर रखे जाते थे,
کیوں ان کو انگاروں کے اوپر رکھا جاتا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ ایک ہی بات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، احد احد کرتے تھے کہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، بس لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر قربانیاں پیش کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بلال اپنے دور کا کوئی واقعہ سناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنی کمر سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا۔ کمر کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں، نشان اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ کمر کے اوپر نظر آتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ کوئلے جو نبی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے خون سے بجھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے نشان تو چھوڑے ہیں۔ اور یہ قربانیاں کس لیے تھی؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ اس شخص کو مارتے ہو کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ سیدنا بلال کو اسی وجہ سے مارا جاتا رہا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اسی بات کے لیے اپنا وطن قربان کیا، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، بیوی بچوں کو قربان کیا، برادریوں کو قبیلوں کو قربان کیا، کس وجہ سے؟ کہ دین اسلام کی آبیاری ہو جائے۔ اور اسی لیے شاعر نے کیا بڑی خوب بات کی ہے کہ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی ہے۔ یہ دین اسلام ویسے ہی نہیں اندر پہنچ گیا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون لگا ہوا ہے اسلام کی بنیادوں کے اندر۔ یہ دین اسلام، یہ قرآن اور حدیث ہم تک ویسے نہیں پہنچے، صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر اور اسلامی ملک میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج انہی صحابہ کرام کہ جن صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا تھا، ان صحابہ کرام کے اوپر آج اسلامی ملک جو ملک الہ کلمت اللہ کے لیے بنا گیا تھا، اسی الہ کلمت اللہ کے لیے بنے ہوئے ملک کے اندر کھڑے ہو کر چوکوں چوراہوں چوراستوں میں آج ظالم لوگ کالی زبانوں والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، وہ تو دین اسلام کو چھوڑ دے تھے۔ بعد الانبیاء علی الاطلاق، بعد الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل جس کا مرتبہ اور مقام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس شخصیت کے اوپر بھی آج تمرہ ہو رہا ہے چوکوں چوراہوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو برباد کرے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو برباد کرے کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر کے ہمارے دلوں کے اوپر وہ چھریاں چلاتے ہیں، اللہ ان کو برباد کر کے رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دین اسلام کی یہ قربانیاں ہیں۔ یہ دنیا کے اندر آج ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، اس کے پیچھے صحابہ کرام ہیں، قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، احادیث ہم تک پہنچی، پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ایسے نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے ایمان کی گارنٹیاں دی ہیں، بلکہ ایمان کو ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وہ کیسے ایمان سے پھر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے سب سے زیادہ قربانیاں الہ کلمت اللہ کے لیے دی۔ تو ہمیں بھی اگر ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ یہ جانوروں کی قربانیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں الہ کلمت اللہ کے لیے قربانی دینی پڑ جائے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا تن من دھن، اپنی جان، اپنے بیوی بچے ماں باپ الہ کلمت اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ اگر ہمارے دلوں کے اندر نہ ہوا تو یہ جانور ذبح کرنا، خون بہانا، گوشت کی تقسیم کرنا یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے، اگر دنیا سے یہ بات ختم ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب زمین کے اوپر اللہ اللہ کرنے والا ایک شخص بھی نہیں باقی رہے گا، اور اگر اللہ اللہ کرنے والے دنیا سے چلے گئے، لا الہ الا اللہ
بلند کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے، نہ رہے، یہ دنیا نہیں رہے گی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کی بہار کی، یہ دنیا کے باغ و بہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو قائم رکھا ہوا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ یہ صرف ہمارا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اسی بنیاد پہ قائم ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ جب لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو دین اسلام ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے جس قدر ہمیں قربانی دینی پڑے ہمیں قربانی دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد دین اسلام کا دوسرا رکن ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز، یعنی نماز بھی ہم سے قربانیاں مانگتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص پورا سال نماز نہ پڑھے اور جانور ذبح کر کے کہ جی میں نے اللہ کے راستے میں قربانی کر دی ہے، اس انسان کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس بارے میں پوچھا جائے گا اعمال کے اندر، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ درست ہوا اس کے بعد ہے قربانیاں، اس کے بعد ہے صدقات و خیرات، اس کے بعد ہے دیگر اعمال، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کے معاملے میں انسان پاس ہو گیا انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، اور اگر نماز کے معاملے میں رہ گیا اس کی قربانیاں ساری اس کو جہنم کے اندر لے جائیں گی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو قربانیاں کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو غریبوں کی مدد کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو رفاع عامہ کے کام کرنے کا۔ ان کاموں کی اپنی جگہ پہ اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن نماز کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ یہ دین اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ پورے معاملات کا سر اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا جو ستون ہے بنیادی ستون ہے وہ نماز ہے۔ اور اگر اس بنیادی ستون کو انسان نے ڈھا دیا، گرا دیا، تو اس انسان کے باقی اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو دین اسلام کا دوسرا رکن نماز ہم سے قربانیاں مانگتا ہے۔ فجر کی نماز ہم سے قربانی نہیں مانگتی۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جان کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ فجر کے وقت اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ حالانکہ آواز لگائی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں جو تمہاری نیند ہے، جو مزے کی نیند سو رہے ہو، اس نیند سے نماز کئی گنا بہتر ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ لیکن کون ہے کہ جو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد کے اندر آتا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے۔ اور اسی طرح نماز کاروبار کی قربانی مانگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار کی قربانی مانگتی ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے، مسجدوں کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، وذروا البیع، اپنے کاروبار چھوڑ دو۔ آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم فارغ ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ جو فارغ ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کی نماز کا کوئی فائدہ، ہاں خود ان کاروبار کو بند کرو، دکانیں بند ہونی چاہیے، کاروبار بند کرنے چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آواز آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس وقت یہ سارے کام چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ انسان واقعی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، وگرنہ ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں قربانی کی اہمیت اور حیثیت اپنی جگہ کے اوپر ہے، قربانی کرنا یہ اپنی جگہ کے اوپر اجر و ثواب کا حامل عمل ہے، لیکن جو شخص نماز کے لیے اپنے کاروبار کی قربانی نہیں دے سکتا، اپنی مصروفیات کی قربانی نہیں دے سکتا، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتا، اور اپنے بیوی بچوں کی قربانی نہیں دے سکتا، اس کا اس قربانی کو دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نماز ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ایک گھر کے اندر دیکھیں کہ قربانی کو شوق کے ساتھ پالنا، پھر شوق کے ساتھ بازاروں کے اندر پھیرنا، پھر اس کو کھانا کھلانا، پھر اس کو چارہ ڈالنا، یعنی یہ سارے کام کتنے شوق سے ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں، ہمارے جوان بھی کر رہے ہیں، لیکن کتنے شوق سے ہمارے بچے اور ہمارے جوان نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، یہ ہر آدمی کو اپنا پتہ ہے، اپنے گھر کا پتہ ہے، اپنا پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ ہمارے گھرانوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے جوانوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ورنہ یہ قربانیاں کسی کام کی نہیں آئیں گی اور یہ بچے بھی کسی کام
پسینہ قربان کر رہا ہے، یہ بچے کسی کام کے نہیں آئیں گے اگر ہم نے ان کی تربیت ایسی نہ کی، نماز کے اوپر ان کی تربیت نہ کی تو یہی بچے جن کے لیے ہم خون پسینہ قربان کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کمانے کے چکر میں ہیں، یہی بچے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر انسان کا گریبان پکڑیں گے، یا اللہ دنیا کی ہر اس نے نعمت ہمارے سامنے ڈھیر کر دی تھی، دنیا کے لیے یہ کوشش کرتا رہا لیکن دین کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں اس نے نماز کی تعلیم نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ حتی اذا بلغوا سبع، بچوں کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر پھر ان کو زجر کوم کر ان کو مارو، اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر اس سے بھی اوپر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے بسترے الگ کر دو، پھر ان کے بسترے علیحدہ کر دو۔ لیکن کیا ماحول ہے ہمارا کہ جوان بیٹا ہے اگر ذرا سا ہمارے مرضی کے خلاف وہ کام کرے کاروبار کے اندر یا دنیاوی معاملات میں تو ہم سخت سے سخت سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ساری زندگی نماز نہ پڑھے ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھ ہوگی۔ اور اس جوان کو بھی میں کہتا ہوں جو خود نماز نہیں پڑھتا کہ والدین کو بھی نہ ڈبو کے دے جانا جہنم کے اندر، بلکہ خود بھی بچیں اور اپنے والدین کو بھی بچائیں، اور والدین خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان معاملات کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایتاء الزکات، زکات کا معاملہ ہے، زکات بھی ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے، مال کی قربانی مانگتی ہے اور اپنی انعام کی قربانی مانگتی ہے۔ پھر اس کے بعد وصوم رمضان، رمضان کے روزے ہیں، یہ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے، رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے ہم سے خواہشات کی قربانی مانگتے ہیں، ہم سے کھانے پینے کی قربانی مانگتے ہیں، حلال چیزیں ہم صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاتے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اور خواہشات کی قربانی ہے، اور اپنی بیویوں کی قربانی ہے، اور دیگر معاملات میں اللہ کی نافرمانیوں کی قربانی ہے، یعنی ان نافرمانیوں کو اللہ کے اس دین اس رکن کے دین کے اس رکن کے اوپر قربان کر دینا، یہ قربانیاں ہم سے مانگتا ہے رمضان۔ اور رمضان کے اندر بھی دیکھ لیں آج ہمارے ماحول کس طرح کے بن چکے ہیں، ان قربانیوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور سال کے بعد جب عید قربان ہے اس وقت ہم جانور قربان کر کے کہیں جی بس ہم نے قربانی کر لی، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد والحج، حج ہے دین اسلام کی آخری بنیاد، 5واں رکن ہے، جس انسان کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، مال ہو، اس کو قربانی دینی چاہیے، اپنے مال کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، پھر اس کے بعد اپنی جان کی قربانی ہے، کتنی جان لگا کر حج کیا جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی قربانی ہم سے دین اسلام مانگتا ہے، اور اگر ہم نے دین اسلام کے لیے یہ قربانیاں پیش نہ کی، ایک قربانی صرف جانور ذبح کر کے ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس ہم سرخ روح ہو جائیں گے اور ہماری قربانی اللہ قبول کر لے گا، یہ بات انسان کو، ایک مسلمان کو بھول جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پورے دین اسلام کے لیے ایک ایک قربانی جو دین اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ نماز عید انشاءاللہ اسی مرکز ابو ہریرہ اہل حدیث میں 5:45 پر، پونے 6 بجے 5:45 پر انشاءاللہ نماز عید کھڑی ہو جائے گی۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں، یہ کافی وقت ہے، 5:45 پر 4
10 کے اوپر جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا وقت ہے، تو وقت کے اوپر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ 2-3 سوال ہیں جمعہ کے غسل کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ غسل کرنا یہ فرض ہے، یا اگر بندہ غسل نہ کرے تو اس کا گناہ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو جمعہ کے غسل کی بہت زیادہ تاکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغسل واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ کے اوپر جمعے کا غسل کرنا واجب ہے، یعنی انتہائی ضروری ہے، یہ سنت موقدہ سمجھ لیں، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے مسجد میں آنا چاہیے۔ تو غسل کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، ہاں کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے تو اس کو بنیاد کے اوپر اگر چھوڑا جائے تو گناہ نہیں ہے، پر صورت کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اس لیے غسل کرنا چاہیے۔ دوسرا، قربانی کے جانور میں عقیقہ ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو عقیقہ الگ عبادت ہے اور قربانی الگ عبادت ہے، تو قربانی کے اندر عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ایسا کوئی احادیث سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے آثار سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے قربانی کے اندر ہی عقیقہ ڈالا ہو، اس لیے عقیقہ الگ عبادت ہے۔ عقیقے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ تعلیم ہے کہ لڑکا بیٹا ہو تو اس کے لیے 2 جانیں قربان کرنی ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے 1 جان قربان کرنی ہے۔ قربانی کے الگ احکامات ہیں، لہٰذا یہ الگ باتیں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی کچھ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ حلال جانوروں کے اندر کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حلال جانور کے اندر کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جو حرام ہو، سارا جانور حلال ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔